بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ دعا کی اہمیت، فضیلت اور آداب آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، میرا ٹھکانہ کہاں ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ اور کتنا قریب ہوں؟ ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ پکارتا ہے، میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں۔ تو پیارے بھائیوں، دعا کے آداب، دعا کی فضیلت، آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سنت کے مطابق دعا نہیں مانگتے۔ جب تک کوئی بھی عمل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3370 اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3829 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا، مرتبے والا کوئی عمل نہیں۔ دوسری حدیث جس کے راوی ہیں سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ترمذی کی حدیث نمبر 1739 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی، بدل نہیں سکتی، اور عمر میں نیکی کے علاوہ کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، کہ دعا نازل شدہ مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3548۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، دعا نہ کرنے والے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3373 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، یعنی دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، دعا کرنے سے 3 میں سے کوئی ایک چیز مل جاتی ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3577 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں ما علی الارض مسلما یدعو اللہ سبحانہ وتعالی بالدعاء الا اطاع اللہ ایاہ او صرف عنہ من السوء مثلہا، اس زمین پر کوئی ایسا نہیں کہ وہ اللہ سے دعا کرے اس کی دعا قبول نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ 3 میں سے ایک چیز اس کو مل جاتی ہے، یا مانگے گی دعا قبول ہو جاتی ہے فوراً، یا نمبر 2 کہ اس دعا کی وجہ سے کوئی مصیبت دور کر دی جاتی ہے، یا نمبر 3 کیا ہے کہ اگر یہ دونوں حالتیں نہ ہوں تو وہ دعا ذخیرہ آخرت بنا دی جاتی ہے، یعنی قیامت والے دن اس کو اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، یا رحیم، یا جبار، یا کار، سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، جیسے کہ صحیح ترمذی کی حدیث نمبر 2765 میں سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں موجود تھے، اذ دخل رجل فصلی فقال اللہم اغفر لی ورحمنی، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں موجود تھے، ایک شخص آیا، داخل ہوا مسجد میں، اور کیا کہا اس نے؟ یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، سیدھا دعا کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اجلت ایھا المصلی، اے نمازی تو نے دعا کرنے میں کیا کیا ہے؟ بہت جلدی کی ہے۔
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کے لیے بیٹھے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریف بیان کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اپنے لیے دعا کرو، دعا قبول ہوگی۔ ثم صلی رجل آخر بعد ذلك فحمد اللہ وصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایھا المصلی ادعو تعجب۔ ایک دوسرے آدمی نے نماز پڑھی، اس کے بعد اس دعا مانگنے لگا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نمازی اب تو جو مانگے گا تجھے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ دعا کے آداب میں سے ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے، دعا مانگتے وقت قبولیت کا مکمل یقین ہو، جس طرح کہ ترمذی کی حدیث نمبر 2766 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون، کہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، یعنی مکمل یقین ہو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری دعا یہ ضرور قبول کرے گا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ غافل کون ہے؟ ادھر ادھر دیکھ رہے، ادھر سے لوگوں سے بات کر رہے، گھڑی پر بھی دیکھ رہے اور ادھر سے دعا کر رہے، تو کس طرح دعا قبول ہوگی؟ اسی طرح پھر بھائی دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلہ کی طرف رکھنا یہ بھی قبولیت کا وقت ہے، کہ مسلم کی حدیث 1158 میں 1158 میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ کے بدر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی، ان کی تعداد 1000 تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد 319 تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کیا اور اپنے ہاتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں پھیلا کر دعا کرنے، یعنی یہ بھی دعا کے ادب میں سے ہے کہ قبلہ کی طرف ہو اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اور بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ آخری بات دعا کے آداب میں سے وہ یہ ہے کہ دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف اور اظہار ندامت کرنا چاہیے۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، دیکھیے یہاں پہ ہر جگہ میں یہ کہتا ہوں کہ توحید بیان ہو رہی ہے، انی قد ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، یعنی میں نے بہت گناہ کیے ہیں، فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، تیرے سوا گناہ معاف کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات اتنی اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے عبدی عرف ان لہ رب یغفر و یعاقب، کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب بھی ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے۔ سلسلہ حدیث صحیحہ 1653۔ ایک بات یاد رکھے میرے بھائیوں، اسم اعظم کے وسیلے سے مانگی گئی دعا یہ بھی قبول ہوتے ہے، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یوں دعا مانگتی ہوئے سنا، اللہم انی اسألک بانک لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام۔ ترجمہ سن لیجئے بھائیو، ترجمہ ضرور یاد رکھیے کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ہر قسم کی حمد تیرے لیے ہے، سزاوار ہے، اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سنن ماجہ ابن ماجہ 3112۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں دعا کی قبولیت کی۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو قبول و منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم۔